بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے خونی گڑیا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، ہلکی بوندا باندی ہونے کے باعث ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ موسم کی اس لطافت نے مجھے مجبور کر دیا کہ آج بازار چلی ہی جاؤں۔ گھر کی ضروری خریداری کرنی باقی تھی جو میں کافی دنوں سے نظر انداز کر رہی تھی۔ گھر کا سامان خریدتے ہوئے اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی گڑیا پر پڑی جس میں ناقابل بیان کشش تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، براؤن بال اور سرخ ہونٹ، یوں لگتا تھا جیسے یہ بے جان نہیں، اس میں زندگی ہے۔ کچھ تو تھا جو اس گڑیا سے نظریں ہٹانے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے خرید لیا۔ گھر واپس آتے ہوئے راستے میں ایک پاگل ملا جو اکثر وہی ہوتا تھا، جو کسی سے کچھ نہ کہتا، مگر آج خلاف توقع وہ میری طرف بڑھا اور میرے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھین لیا اور ساری چیزیں زمین پر پٹک دی۔ گڑیا کی طرف دیکھ کر زور سے چیخا، خونی گڑیا، تم نے لے لی، خونی گڑیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میں حیران ہو گئی اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، پاگل۔ میں سامان بیگ میں ڈالنے لگی اور گھر آ گئی۔ گھر آئی تو مما نے چیزیں دیکھی، گڑیا دیکھ کر ہنسنے لگی اور بولی، ابھی بھی تمہارا بچپنا نہیں گیا۔ گڑیا تھی اتنی پیاری کہ انہیں بھی پسند آئی۔ ہماری فیملی میں ایک بچے کی برتھ ڈے تھی۔ میں نے سوچا اب بازار نہیں جایا جاتا، چلو گڑیا ہی اسے گفٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ مجھے اتنی پسند تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے کسی کو دوں۔ میں نے بڑے پیار سے گڑیا کو پیک کیا اور اسے گفٹ کر دیا۔ گھر واپس آئی تو گڑیا کو یاد کر کر کے ایک مسکراہٹ بے ساختہ میرے لبوں پر آ گئی۔ میں نے بستر کے پاس پڑی میز کو دیکھا جہاں میں گڑیا رکھ دی تھی۔ رات میں سوتے ہوئے میں نے خواب میں دیکھا جیسے گڑیا میرے پاس آئی اور بولی، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا مگر میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتی، اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ صبح میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی امی کو خواب سنایا تو وہ ہنسنے لگی، لگتا ہے تمہیں گڑیا سے عشق ہو گیا ہے کہ اب وہ خواب میں بھی تمہارے حواسوں پر مسلط رہتی ہے۔ میں بھی ان کی بات سن کر مسکرائی اور کالج چلی گئی۔ کالج سے واپسی پر میں کمرے میں گئی تو دانستہ طور پر میں نے اس میز کو دیکھنے سے احتراز کیا کیونکہ خالی میز مجھے اداس کرنے لگا تھا۔ میں نے گھر والوں کے ساتھ لنچ کیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے میں نے لائٹ آن کی۔ میری سرسری نظر میز پر پڑی۔ اس لاشعوری نظر کو میں شعوری کوشش سے دوسری طرف کرنا چاہ رہی تھی کہ جب مجھے احساس ہوا کہ میز پر تو گڑیا پڑی ہے۔ میں نے جلدی سے دوبارہ دیکھا کہ مجھے شاید وہم ہوا ہے، مگر یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ گڑیا تو حقیقت میں میز پر موجود تھی اور مجھے لگا کہ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ میں نے زور سے میری گڑیا کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے کہیں بوسے لے ڈالے۔ امی بھی میری آوازیں سن کر آ گئی اور جب اس گڑیا کو میرے ہاتھ میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ خوشی کے بجائے ان کی آنکھوں میں مجھے تفکر نظر آیا، کچھ خوف تھا جو کسی سوچ کے ساتھ ملا ہوا ان کی آنکھوں میں پناہ گزین تھا۔ اس خوف اور گہری سوچ کی آمیزش ان کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ امی مجھے بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گئی اور میں اپنی گڑیا کے ساتھ محو گفتگو ہو گئی۔ گڑیا کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مجھے کس وقت نیند آئی کچھ اندازہ نہیں۔ مجھے کچھ دیر بعد ایسے لگا جیسے گڑیا میرے پاس سے اٹھ کر کہیں گئی ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ گڑیا سچ میں میرے پاس نہیں تھی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پر میں تھوڑی دیر بعد سو گئی۔ صبح حسب معمول میری آنکھ کھلی تو گڑیا میرے بستر پر ہی موجود تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ گڑیا کے میرے پاس ہونے میں کیا خواب ہے اور کیا سچ۔ ناشتے پر امی نے مجھ سے پوچھا، تم رات 12 بجے کے آس پاس کمرے سے باہر نکل کر کہاں گئی تھی؟ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں تو کہیں نہیں گئی امی، پر امی نے کہا میں نے خود تمہارے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا تھا۔ عجیب کشمکش تھی۔ میں کمرے سے باہر نہیں نکلی اور امی کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود میرا دروازہ کھلتے دیکھا۔ اتنے میں باہر شور مچ گیا۔ امی باہر گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی۔ ہمارے ساتھ والے گھر کی خاتون کو کسی نے بہت برے طریقے سے مار ڈالا تھا۔ ان کا سارا جسم کٹا بٹھا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر خون کا ایک قطرہ فرش پر موجود نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی حیران کن تھی کہ کسی جنگلی جانور نے ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہے۔
یہ ایسا خوفناک اور اپنی نوعیت کا عجیب و غریب پہلا واقعہ تھا جس نے پورے علاقے کو خوفزدہ کر ڈالا۔ مگر اب یہ حادثے اور بھی گھروں میں پیش آنے لگے۔ سب لوگ سکتے اور خوف کے عالم میں آ گئے۔ کسی کو کوئی حل نہیں سوجا۔ پولیس بھی حیران و پریشان، کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ اگر کوئی جانور ہوتا تو کسی نہ کسی نے تو کچھ ضرور دیکھا ہوتا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز زمین سے نکلتی ہے اور خون پی کر زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ لوگوں کے چوکنا ہونے اور پولیس کی سخت نگرانی کے باوجود کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی سراغ مل رہا تھا، مگر آئے روز صبح ایک لاش لازمی مل جاتی۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، طاہرہ تم آج رات نہیں سو سکتی، تم نے بس سونے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ امی وہ کیوں اور کس لیے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ امی نے کہا، تم دیکھنا کہ گڑیا رات کو زندہ ہو کر تمہارے کمرے سے نکلتی ہے۔ میری گڑیا سے محبت اود کر باہر آئی اور میں نے تلخ لہجے میں کہا، امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ میری گڑیا سارے قتل کر رہی ہے؟ وہ خونی ہے؟ پر ایک دم مجھے اس پاگل کی بات یاد آ گئی کہ یہ خونی گڑیا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے ارادہ کیا کہ آج رات کسی بھی قیمت پر نہیں سونا۔ رات 12 بجے جب میں سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اور اندر سے ڈر بھی لگا ہوا تھا مجھے کہ نہ جانے کیا ہو جائے، کہ اچانک گڑیا میرے بستر سے اٹھی، میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کمرے سے چل پڑی۔ اس وقت میری وہ حالت تھی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دل کر رہا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، کہیں جا کر چھپ جاؤں، دوبارہ اس گڑیا کو اب نہ دیکھوں۔ پر کچھ دیر گزری ہوگی کہ جب گڑیا کمرے میں آ گئی اور میرے بستر پر آ کر میرے ساتھ لیٹ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا میری سانس بند ہو جائے گی۔ ایک ایک لمحہ عذاب تھا، پوری رات ایک لمحہ بھی نہ سو سکی۔ صبح ناشتے پر امی نے دیکھا میری آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ امی بھی لرز کر رہ گئیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ کون تھا جو اس بات پر یقین کرتا؟ سب ہمیں پاگل سمجھتے ہیں۔ اس کا حل ہمیں ہی کرنا تھا اور ہم کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ایسے میں مجھے پاگل کی بات یاد آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اس پاگل کو ضرور علم ہوگا اس مشکل سے نکلنے کا۔ میں باہر نکلی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہی پاگل نظر آ گیا۔ میں اس کی طرف لپکی۔ اس نے حیران ہو کر مجھے اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں قریب جا کر روحانسی آواز میں بولی، آپ کو یاد ہے نا جب میں ایک گڑیا لائی تھی تو آپ نے اسے خونی گڑیا کہہ کر پکارا تھا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی خوف اور حیرت نظر نہ آئی، جیسے سب کچھ وہ پہلے سے جانتا ہو۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے کہا، گڑیا نے اب تک تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس کا مطلب وہ تم لوگوں پر مہربان ہے۔ اس نے مجھے ایک عجیب و غریب چاقو تھما دیا اور بولا، میری بات دھیان سے سنو، وہ گڑیا روزانہ رات کو 12 بجے زندہ ہوتی ہے۔ تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہے۔ یہ چاقو اس وقت اس کے دل میں گھونپنا جب وہ ابھی پوری طرح زندہ نہ ہوئی ہو، یعنی آدھی زندہ ہو اور آدھی مردہ۔ جیسے ہی 12 پر گھڑی کی سوئی جائے اسی وقت تم نے یہ اس کے دل میں گھونپنا ہے۔ پر خیال رہے ذرا سی دیر بہت تباہی بچا دے گی اور ذرا سی پہل اسے ختم ہونے سے بچا لے گی۔ وقت کی پابندی اس گڑیا کی موت اور تمہاری زندگی کی ضمانت ہے۔ کر پاؤ گی اس طرح؟ میرے تو اعصاب لگتا تھا مفلوج ہو گئے ہیں۔ نہ میں اقرار کر سکتی تھی نہ انکار، مگر اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا میرے پاس۔ اگر کامیاب ہو جاتی تو اس خون خرابے کو روک پاتی، اور اگر ناکام رہتی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ پھر کم سے کم روز لاشیں دیکھنے سے تو بچ جاتی۔ روز روز کے مرنے سے تو بہتر تھا ایک بار ہی مر جاؤں یا سب کو مرنے سے ہی بچا لوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے اس کے دیے ہوئے چاقو کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور گھر واپس آ گئی۔ امی کو اس پاگل کی ساری باتیں بتائیں۔ امی حیرت سے سنتی رہیں۔ جب میری بات ختم ہو گئی تو امی بولی، ہم انسان بھی کمال ہے، جو ہم سے کہیں درجہ زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے ہم لوگ اسے ہی پاگل سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ ظاہری دنیا تو کیا، ہماری آنکھوں سے اوجھل دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں، یعنی غیب کی اکثر باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اور جب وہی غیب کی باتیں ماروائی حقائق ہمارے سامنے اپنی زبان پر لاتے ہیں تو ہم اپنے ناسمجھے پن کی وجہ سے انہیں پاگل کے نام سے منسوب کر ڈالتے ہیں۔ رات ہوتی جا رہی تھی اور ہمارا پل پل ہم پر غضب ڈھاتے ہوئے لرزا رہا تھا۔ میں حسب معمول کمرے میں آ گئی۔ وہ گڑیا جس کا چہرہ مجھے اتنا حسین لگتا تھا کہ نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا،
آج اس کی طرف دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ دل خوف اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا تھا۔ کبھی دل میں آتا کہ جلدی سے 12 بج جائے، اور کبھی دل دعائیں کرتا کہ 12 کبھی نہ بجیں، اور کبھی اپنے آپ کو حوصلہ دینے بیٹھ جاتی۔ 11:30 بج چکے تھے اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز، ایسا لگ رہا تھا کہ دل سینے کے اندر ہی پھٹ جائے گا۔ میرے کانوں میں دل کے دھڑکنے کی تیز آواز صاف آ رہی تھی۔ دھڑکن کی آواز کے سوا میں اور کوئی آواز نہیں سن رہی تھی۔ اسی کیفیت میں 11:49 ہو گئے۔ میں نے چاقو کو دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جب 11:49 اور 49 سیکنڈ پر گھڑی پہنچی تو اسی لمحے میں نے دونوں ہاتھوں سے تیزی سے نیچے کی طرف حرکت کی۔ گڑیا میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، اور اسی لمحے میرا چاقو اس کے دل میں اتر گیا۔ ایک چیخ تھی اور گڑیا کی کہیں بھیانک بدلتی شکلیں، اور پھر آخر میں بستر پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی گڑیا اور نہ ہی چاقو۔ اگلے ہی پل امی میرے کمرے میں تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گلے سے لگا لیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے جاری تھے اور میری بھی آنکھیں نم تھی۔ ایک پاگل جس نے کتنے لوگوں کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ اگلے دن سب حیران تھے کہ آج کوئی لاش نہ ملی۔ کچھ دن کے بعد سب کو سکون ہو گیا کہ اس خونی بلا سے جان چھوٹ گئی، مگر اس خونی بلا کے ڈر نے علاقے کے لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اب مجھ سمیت بہت سارے لوگ نماز کی پابندی کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کہانی میں پاگل کو غیب کا علم جاننے والا ظاہر کیا گیا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہر نشئی پاگل کو اللہ والا سمجھ بیٹھے۔ اللہ والوں کی تو شان ہی نرالی ہوتی ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔